پاکستان کی سعودی عرب اور بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی کے خلاف دھمکیوں کی مذمت۔ پاکستان کا سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو لاکھ خطرے کے قومی سلامتی کے خلاف تصور کیا جائے گا۔ سعودی عرب اور تجارتی بحری جہازوں کو دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ بحیرہ احمر میں جہاز رانی کا تحفظ اور عالمی تجارت کا تسلسل یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کا تمام فریقوں پر بین الاقوامی قانون کے احترام اور کشیدگی کم کرنے پر زور۔ امید ہے اچھی خبر جلد سامنے آئے گی اور خطے میں امن قائم ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ کہا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے امن کے لیے غیر معمولی کام کیا۔ پاکستان ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ 26 نومبر احتجاج میں مبینہ ہلاکتوں اور زخمیوں کا کیس پی ٹی آئی کے دائرہ درخواست خارج۔ وزیراعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بری، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب سمیت دیگر کو بھی بری کر دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ایڈیشنل سیشن جج کورٹ اسلام آباد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پاکستان نے امریکہ سے مالی تعاون اور مارکیٹوں تک رسائی مانگ لی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی ہم منصب اسکاٹ بیسنٹ سے ملاقات۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا، بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹوں تک بہتر رسائی زرعی مبادلہ کے ذخائر میں بہتری کے لیے امریکی تعاون درکار ہے۔ مارکیٹ رسائی کے حوالے سے بھی امریکی تعاون کے خواہاں ہیں۔ اختلاف رائے سے قومیں کمزور نہیں مضبوط ہوتی ہیں۔ کشمیر کی موجودہ صورتحال مناسب نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا میرپور آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب۔ کہا، وفاقی حکومت اور مظاہرین کو کمیشن قائم کرنے کی تجویز دی ہے۔ ٹروتھ کمیشن سچ اور جھوٹ کی تحقیقات کرے گا۔ ابھی تک میری تجویز کا جواب نہیں دیا گیا۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو نوجوانوں کو روزگار دیتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی متوسط طبقے کی جماعت ہے۔ این ایف سی میں کشمیر کی نمائندگی چاہتا ہوں۔ این ایف سی میں کشمیر کی نمائندگی ہوگی۔ کشمیر کے عوام کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا۔ گلگت بلتستان کے عوام نے ہمیں اکثریت دلوائی، ان کو حق حاکمیت دلواؤں گا۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی ان کے تمام حقوق دلوانا چاہتا ہوں۔ جو سمجھتے ہیں 12 سیٹیں جیب میں ہیں وہ ناانصافی کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں مہاجرین کو نمائندگی اور ووٹ نہ دیں ان کو نہیں مانتا۔ دریائے چناب میں وزیر آباد کے مقام پر آئندہ 48 گھنٹوں میں بڑے ریلے کا خدشہ۔ بیلا اور دریا کے ملحقہ علاقوں میں اعلانات کروا دیے گئے۔ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ تمام محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم۔ پسرور میں شدید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال۔ سیلابی ریلا گزرنے سے نالا ڈیک کا بند ٹوٹ گیا۔ مختلف دیہات کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا۔ کئی آبادیاں ڈوب گئی۔ ہزاروں ایکڑ پر زرعی اراضی زیر آب۔ شکر گڑھ میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالے بھپر گئے۔ کوٹ نینا کے مقام پر راوی میں نچلے درجے کا سیلاب۔ زمین کے کٹاؤ کا عمل جاری۔ کئی ایکڑ کھڑی فصل دریا برد ہو گئی۔ موسلادھار بارشوں کے بعد دریا اور ندی نالے بھپر گئے۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے چناب میں خانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ مرالا اور قادر آباد کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق راوی، ستلج اور جہلم میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ نالا بئی میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ دریاؤں کے قریب شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ پیٹرول پمپ آنرز ایسوسی ایشن کا ہڑتال مؤخر کرنے کا اعلان۔ پیٹرول پمپ مالکان نے کہا، علی پرویز ملک نے دیرینہ مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امید کرتے ہیں 2 ہفتے تک مارجن والا معاملہ حل ہو جائے گا۔ علی پرویز ملک کی درخواست پر ہڑتال کو مؤخر کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا، حکومت کو عوام کی مشکلات کا اندازہ ہے۔
खत्ते की मौजूदा सूरत हाल के बायस हम सब तकलीफ में हैं। 28 फरवरी से अब तक हुकूमत ने अरबों रुपए की सब्सिडी दी। अब दोबारा खत्ते में जंग के बादल मंडला रहे हैं। खत्ते की सूरत हाल के बायस तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। वादा है मसाइल हल कराने के लिए ओगरा के साथ नशिस्त होगी। 2 हफ्ते में जायज मुतालबात के लिए हर फोरम पर आवाज उठाऊंगा। हमारा मकसद निजाम में शफाफियत लाना है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $92.37 फी बैरल का हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $85.51 फी बैरल पर ट्रेड करने लगी। अमाराती बर्बन खाम तेल 4.90% इजाफे से $85.77 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरानी पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाने की एक बार फिर धमकी। कहा, अपने हुर्मस में बहरी जहाजों पर हमले का जवाब ईरानी बुनियादी ढांचे पर कार्रवाई से दिया जाएगा। ईरान के किसी भी हमले पर एक पुल या पावर प्लांट तबाह कर दिया जाएगा। तेहरान में या उसके करीब मौजूद पावर प्लांट्स भी निशाने पर हो सकते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि ईरान के पास जौहरी हथियार हो। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान अमरीकी फौजों की हलाकत पर भारी कीमत चुकाएगा। ईरान जंग पर $37.5 अरब खर्च हो चुके। आलमी खतरात से निपटने के लिए मज़ीद $87 अरब रकम दरकार है। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेग्सेट सेनेट के फंड मुख्तस करने वाली कमेटी के रूबरू पेश। कहा, फंड ना मिले तो अमरीका के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। ईरान के पास अब भी सलाहियतें मौजूद हैं। ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी वज़ीर जंग को सख्त सवालात का सामना। अरकान ने कहा, कभी कहते हैं जंग खत्म हो गई, कभी कहते हैं नहीं हुई। मिसाइल है या नहीं है? जंग मुखालिफ अरकान का एहतजाज। ईरान और फलस्तीन में बमबारी बंद करने का मुतालबा। आमना हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल एक खतरनाक नज़ीर कायम करेगा। असरात मशरिक़ वस्ता से कहीं आगे तक महसूस किए जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का आसियान वज़ीर ख़ारजा के इजलास से खिताब। कहा, आमना हुर्मुज़ से मुतालिक ईरान ऐसे दावे कर रहा है जिनकी बैनुल क़ौमी कानून के तहत इजाज़त हासिल नहीं। बहरान पर अमरीका अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क के मेयर सोहरान ममदानी ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को जंगी जराइम का मुजरिम करार दे दिया। अमरीकी हुकूमत से इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कहा, न्यूयॉर्क सिटी के पास इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी का कानूनी इख्तियार नहीं। अमरीकी हुकूमत ICC के साथ ताउन करके वारंट पर अमल दरामद करे।